ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ اجمعین اپنی اپنی الصحیح میں لے کر آئے ہیں۔ صحیح بخاری میں تو متعدد مقامات پر ہے، کتاب العلم میں، کتاب التفسیر میں، کتاب کیا کہتے ہیں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں، کتاب فرض الخمس میں۔ تو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، کتاب الزکوٰۃ میں ہے صحیح مسلم کی معروف حدیث مبارکہ۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما انہوں نے اس حدیث مبارکہ کو لوگوں کو منبر پر کھڑے ہو کر کے سنائے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہ حدیث مبارکہ معروف ہے، لیکن یہ حدیث کامل نہیں ہے، ایک قطعہ ہے حدیث کا۔ آگے کے جملے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللَّهُ، میں تو بس تقسیم کرتا ہوں، میرا اپنا تصرف نہیں ہے، اللہ کے حکم سے میں تقسیم کرتا ہوں۔ اصل میں دینے والا کون ہے؟ وَيُعْطِي اللَّهُ، اصل میں دینے والا رب العالمین ہے۔ یہی حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی کتاب فرض الخمس میں بھی ہے۔ اس میں الفاظ کیسے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین واللہ المعطی وانا القاسم واللہ المعطی، اللہ المعطی ہے۔ ایک لطیف بات یہ ہے قابل غور، یہ جو حدیث میں ہے نا واللہ المعطی، اللہ ہی المعطی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے اس نام کو اللہ کے رسول نے کس بات سے جوڑ کے بیان فرمایا؟ کس بات سے جوڑ کر بتائیے؟ یعنی واللہ المعطی کہا نا اللہ کے رسول نے، کس بات کے بعد بیان فرمایا؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور کہا واللہ المعطی۔ اہل علم اس بات میں کہتے ہیں کہ واللہ المعطی، اللہ رب العالمین ہی المعطی ہیں، اور کس بات سے جوڑ کے کہا؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ رب العالمین جب بندے کو ایک بہت بڑی چیز دیتے ہیں، حالانکہ رزق بھی انسان کی رسائی سے باہر ہے، انسان کے پہنچ سے باہر ہے، یہ بینا ہی انسان کی پہنچ سے باہر ہے، لیکن ایک بڑی چیز، اس سے بھی بڑی چیز وہ ہے اللہ رب العالمین کی شریعت کا علم۔ سبحان اللہ، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین واللہ المعطی۔ یہ بات جو اللہ کے رسول نے کہی، اس کو اس گہرائی میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس یہ واعظ و نصیحت میں کہی جا رہی ہے بات اور اندر سے ہمیں اطمینان نہیں، اس سے بڑی چیزیں ہم کو نہیں ملی، نہیں، سبحان اللہ، اس سے بڑی چیز کوئی نہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین واللہ المعطی، اس لیے کہ شرعی علم انسان کی محنت اور ارادے پر قائم نہیں ہے، اللہ کے ارادے پر قائم ہے۔ محنت اور نیت جو انسان کرتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، وہ ظاہری اسباب ہیں، اصل چیز اللہ کے ارادے پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ شریعت کا علم دیتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی چیز ہے، انسان کی طاقت اور انسان کے ارادے سے فوق، یعنی اس کے اوپر کی چیز ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی المعطی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو رکھ کر جس میں یہ بات کہی گئی واللہ المعطی، اہل علم کی ایک بڑی تعداد، جس میں امام ابو بکر احمد ابن حسین البیہقی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے الاسماء والصفات، محقق نسخہ ہے ہمارے پاس، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں، اور حافظ ابن حزم رحمہ اللہ کی المحلہ 19 جلدوں میں جو ہے، اس میں اسماء و صفات کا ایک مکمل مبحث ہے۔ اس میں ایک بڑی چوک بھی ہوئی تھی، جسے میں نے آپ کو بتایا تھا، جب عدد الاسماء سے متعلق اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں، ابن حزم رحمہ اللہ نے کتنی بڑی بات کہہ دی، اس میں جو چوک ہوئی تھی اس کو بھی میں نے نشاندہی کی تھی۔ تو بہت طویل مبحث ہے وہ اللہ کے اسماء الحسنی سے متعلق ابن حزم کے المحلہ میں، لیکن انہوں نے بھی اس نام کو ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی کی فہرست میں۔ اسی طرح سے علامہ قرطبی رحمہ اللہ بھی، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کا جو القصیدہ ہے نا، القصیدہ النونیہ، اس میں بھی اس نام کو ذکر کیا ہے انہوں نے۔ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ کی جو تفسیر چھپی ہے، اس کے بالکل اختتام میں اسماء الحسنی سے متعلق نہایت اختصار سے 2 سطروں میں انہوں نے معنی لکھا ہے، یقیناً پڑھنا چاہیے، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، بہت مفید۔ یعنی ابتدا وہاں سے کرنا چاہیے، آغاز میں اس کو پڑھیں، پھر جو متوسط درجے کی باتیں ہوتی ہیں اس کو پڑھیں، پھر متول جو ہوتی ہیں اس کو پڑھیں، پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی القواعد المثلیٰ میں اس نام کو اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی میں ذکر کیا ہے کہ المعطی، العطا اللہ کی صفت ہے، صفت فعلیہ میں سے ہے، المعطی یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے۔ المن
وہ بھی اللہ کی صفت ہے جس کا ذکر میں آنے والے درس میں کروں